سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولا تنكحوا اور ان عورتوں سے نکاح مت کیا کرو ما نکح آباؤکم من النساء جن عورتوں سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ہوں الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو چکا انہو کان فاحشہ بے شک یہ عقلاً بہت بڑی بے حیائی ہے ومقتاً اور عرفاً قابل نفرت عمل ہے وساء سبیلا اور شرعاً یہ بہت بد چلنی ہے حرمت علیکم امہاتکم حرام قرار دی گئی تم پر تمہاری مائیں وبناتکم تمہاری بیٹیاں واخواتکم تمہاری بہنیں وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں وخالاتکم اور تمہاری خالائیں وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا واخواتکم من الرضاعہ اور رضاعت کے اعتبار سے تمہاری بہنیں سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان خواتین کا بیان کیا ہے جن سے کسی مرد کا نکاح حلال ہے اور ان خواتین کا بیان کیا ہے جن سے کسی مرد کا نکاح حرام ہے چونکہ عرب کے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری خود ساختہ من گھڑت اپنی طرف سے بہت سی چیزیں بنائی گئی تھیں وہاں پہ انہوں نے نکاح کے متعلق بھی اپنے من گھڑت اصول بنائے ہوئے تھے کسی عورت سے نکاح کو حلال قرار دیا ہوا تھا کسی سے حرام قرار دیا ہوا تھا مثال کے طور پہ باپ کی منکوحہ سے بھی نکاح کو حلال سمجھتے تھے اور دوسری طرف لے پالک بیٹا جو اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے اس کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے یعنی اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے فیصلے کیے ہوئے تھے تو اللہ رب العالمین نے
ان آیات مبارکہ میں واضح فرما دیا کہ کون سی عورتیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ تمہاری محرم ہیں، کون سی ہیں جن سے عارضی طور پہ حرام ہے وہ غیر محرم ہیں، اور کون سی ہیں جن سے نکاح بالکل حرام نہیں وہ بھی غیر محرم ہے، اور کون سی ایسی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح حلال ہے۔ یہ سب بیان ان آیات مبارکہ میں ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح مت کیا کرو جن عورتوں سے تمہارے آبا نکاح کر چکے، یعنی جس سے باپ نے نکاح کر لیا ہے بیٹے کے لیے اس سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ باپ سے مراد صرف والد نہیں بلکہ دادا نانا یہ بھی مراد ہے۔ تو دادا اور نانا اگر کسی عورت سے نکاح کر لیں تو پوتے اور نواسے کا اس عورت سے نکاح کرنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ساتھ فرمایا اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا، کیونکہ عرب کے معاشرے میں یہ عام تھا، بہت سارے صحابہ جو ایسا کر چکے تھے اب مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو پہلے گناہ ہو چکا ہے اللہ پاک نے اسلام کی برکت سے وہ معاف کر دیا، لیکن اب آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا، یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ عقلاً انہو کان فاحشہ، بڑی بے حیائی ہے کہ پہلے وہ باپ کے نکاح میں ہو اب اس سے بیٹا نکاح کر لے، پہلے دادے کے نکاح میں ہو اب پوتا نکاح کر لے، پہلے نانا اس سے نکاح کرے اور اب جو ہے نواسا اس سے نکاح کر لے۔ عقل بھی اس کو بڑی بے حیائی قرار دیتی ہے، ومقتاً عرفاً بھی، معاشرے اور ماحول کے اعتبار سے بھی یہ بات سخت قابل نفرت ہے، اور وساء سبیلا، شرعی اعتبار سے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بڑا ہی برا چلن ہے، بڑی بد چلنی ہے کہ جس عورت سے باپ دادے نے نکاح کیا ہو اب اس سے بیٹا پوتا نکاح کرے۔ علماء نے اس میں لکھا ہے کہ مجامعت بھی ضروری نہیں ہے، باپ صرف ایک عورت سے نکاح ہی کر لے، ہم بستری کی نوبت نہ بھی آئی ہو تب بھی اولاد کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ خدا نخواستہ اگر باپ کسی عورت سے زنا کر لے تب بھی بیٹے کا اس عورت سے نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شرعی طور پر نہ صحیح لیکن زنا کے طور پہ اس کی باپ کی منکوحہ بن چکی ہے، باپ کے اس سے تعلق قائم ہو چکا ہے، اس لیے اب بیٹے کا اس سے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اگلی آیت میں 3 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے وہ جن سے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہے، محرمات ابدیہ، جن سے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ دوسری وہ ہیں جن سے رضاعت کی وجہ سے نکاح حرام ہے، یعنی ان کے ساتھ دودھ کا تعلق ہے۔ یہ 2 آج کے درس میں بیان ہوں گی، اور تیسری وہ ہے جس سے سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، اس کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ تو جو خواتین جن کے ساتھ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہے ان میں سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہے، ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ ماں محرم خاتون ہے،
ہمیشہ کے لیے اس سے نکاح حرام ہے۔ دوسرا فرمایا وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بیٹی بھی حرمت مؤبدہ کے ساتھ مرد کی محرم ہوتی ہے۔ تیسرا فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں یعنی باپ کی بیٹیاں، اب ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہوگا۔ اور فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں یعنی باپ کی بہنیں، ان کے ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور ماں کی بہنیں یعنی تمہاری خالائیں، اس میں سب میں ہر قسم کی بہنیں داخل ہیں، یعنی ماں باپ دونوں ایک ہوں وہ بھی بہنیں ہیں، باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو وہ بھی بہنیں ہیں، ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو وہ بھی بہنیں، حقیقی بہنیں، اللاتی بہنیں، اخیافی بہنیں، تینوں قسم کی بہنیں، تینوں قسم کی پھوپھیاں، تینوں قسم کی خالائیں، ان سے نکاح ہمیشہ حرام ہے۔ وبنات الاخی، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اس میں بھی وہی تینوں داخل ہیں، بھائی حقیقی ہو، بھائی اللاتی ہو، بھائی اخیافی ہو، کسی بھی طرح سے بھائی کا رشتہ ہے تو اس کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہوگا، وہ محرم کہلائیں گی۔ اور وبنات الاخت، بہن کی بیٹیاں، بہن حقیقی ہو، بہن اللاتی ہو، بہن اخیافی ہو، کسی بھی طرح سے بہن کا رشتہ ہو تو اس کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہوگا، ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا۔ اور جس خاتون سے نکاح حرمت مؤبدہ کے ساتھ ہمیشہ حرام ہو وہ محرم خاتون ہوتی ہے۔ یہاں تک بیان تھا ان عورتوں کا جن سے نکاح نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ اس کے بعد وہ دو عورتیں جن سے نکاح رضاعت کی وجہ سے حرام ہے۔ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمْ، تمہاری مائیں، اللاتی ارضعنکم، وہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ جس خاتون کا دودھ کسی نے پیا ہو اور مدت رضاعت میں پیا ہو، یاد رکھیں یہ حرمت رضاعت مدت رضاعت میں ثابت ہوتی ہے، اور مدت رضاعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 سال ہے۔ اس عمر میں کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لے تو وہ خاتون اس کی ماں بن جاتی ہے، یہ اس کا بیٹا بن جائے گا۔ اس خاتون کے بچے اس کے بھائی اور بہنیں بن جائیں گے، اس خاتون کا خامد اس کا باپ بن جائے گا۔ جو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاعہ، رضاعت سے وہی رشتے حرام اور محترم بن جاتے ہیں، ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام اور محترم بن جاتے ہیں۔ لہذا جس خاتون کا دودھ اس مدت میں پی لیا گیا ہو اس بچے کے لیے اس خاتون سے نکاح کرنا، اس کی بیٹیوں سے نکاح کرنا، یا اگر کسی بیٹی نے دودھ پی لیا ہے تو اس کے لیے اس خاتون کے بیٹوں سے نکاح کرنا یا اس کے خاوند سے نکاح کرنا یہ ہمیشہ حرام ہوگا، اور یہ اس کی محرم کہلائیں گے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جس خاتون کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو تو وہ خاتون محرم بن جاتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو، وقتی طور پہ حرام ہو، وہ محرم نہیں، وہ غیر محرم ہی رہتی ہے۔ اس کا بیان آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں آئے گا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم.